اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ رائے حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تعمیل نہ کیا۔ وہاب ابن عبداللہ کلبی کا یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے بہت ہی خوبصورت اور خوبروئی اور حسین نوجوان تھے۔ اٹھتی جوانی اور عنفان شباب امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساطِ عشرت اور نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی، جو ایک بیوہ عورت تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ اماں جان، یہ رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے اور میں تابع زندگی مطیع و فرما بردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تو ہی ہے، اور اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے۔ ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال دشت کربلا میں مبتلا مصیبت اور جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا۔ وہاب نے کہا، اے میری پیاری ماں، خوبی نصیب یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمدہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش اور راحت کا صحرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص عقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمیدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ وہاب نے کہا، پیاری ماں، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح چھپا ہوا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں اور غداروں نے ان پر نرگا کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جہاں، افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جان جہاں پر جان قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا، وہاں حوریں تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے عہد کر کے جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے نہ بھول جانا۔ یہ نوجوان اپنی اس نیک بی بی اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شاعری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جانثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قرابتی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہوئے اور وہاب نے عرض کر دیا کہ اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میرے ساتھ رہے، اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہاب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔ لشکر عدا نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر و سوار ہے اور اجل ناگہانی کی طرح دشمن پہ طاق لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپرے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے بلند آواز سے لگاتا آ رہا ہے۔ برق خاطب کی طرح میدان میں پہنچا، کوہ پیکر گھوڑے پر سپاہ گری کے فنون دکھائے، صف عدا سے مبارز طلب کیا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش خود سروں کے سر کا انبار لگا دیا اور ناقصوں کے تن خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے میری پیاری ماں، تم مجھ سے راضی ہوئی؟ اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر دلایا۔ اتنے میں عادا کی طرف سے آواز آئی کہ کیا کوئی مبارز ہے؟ وہاب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی ہے۔ وہاب شیرزیاں کی طرح تیغ آبدار اور نیزہ جاں شکار لے کر مارکہ کارزار میں سائقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں عادا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامردار سوار حکم بن طفیل غرور اور نبرد آزمائی میں سرشار تھا۔ وہاب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزہ پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ وہاب گھوڑا دوڑاتا قلب دشمن پر پہنچا، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیگ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب عادا اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دیں اور ہر طرف سے یک بارگی ہاتھ چھوڑیں۔ ایسا ہی کیا، اور جب وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا تو سیاہ دلانے بد باطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈال دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی اے بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا۔ اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائر روح اپنے نوشہ کے ساتھ ہم آگوش ہو گیا۔